بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ راج محل میری عزت اور ساکھ کا نشان تھا۔ اس کی آواز میں اداسی امڈ آئی۔ اسے آگ لگاتے ہوئے میرا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں پورے شہر کو جلا کر راکھ کر دوں۔ وہ میری بھول، میری غلطی تھی، اسے معاف کر دو۔ اس وقت میرا دماغ الٹ گیا تھا۔ اس وقت وہ میری دسترس سے باہر کسی محفوظ ٹھکانے پر رپوش تھا۔ میں اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے 3 آدمیوں کو کھو دینے کے بعد اپنی چکنی چپڑی باتوں سے مجھے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا، یا شاید واقعی مجھ سے معروب ہو چکا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، مگر لفظی طور پر اسے معافی کا فریب دینے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ماضی کو بھول جاؤ۔ میں FBI کی طرح راہ کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ جب تک تمہارے پاس سیٹلائٹ فون موجود ہے، ان سے تمہارا رابطہ ختم نہیں ہو سکتا۔ جس دن تم نے ان کے لیے کوئی نیا کام کیا، میں تمہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ میں نے کہا، میں تمہاری ایک ایک بات یاد رکھوں گا۔ اس کی آواز ممنونیت کے جذبے سے یوں لبریز تھی جیسے اسے میرے کھوکھلے وعدوں پر یقین آ گیا ہو۔ تمہارے پاس اب بھی وقت ہے، خود کو قانون کے حوالے کر دو اور ایک مرد کی طرح حالات کا سامنا کرو۔ تم اس دردناک زندگی سے بچ جاؤ گے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ مسلسل رپوشی کی زندگی کس قدر بھیانک ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے دعوت دی، نہیں، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے قانون کا نہیں، FBI کے بیڑیوں کا خوف ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ بات بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ سینوں میں چھپا ہوا گند اچھل کر اخباروں میں چھپ چکا ہے۔ رپوش رہ کر میں انہیں تگنی کا ناچ نچاتا رہوں گا۔ جس دن رپوشی ختم کی، وہ میری زندگی کا چراغ گل کر دیں گے۔ میری پوری زندگی اب رپوشی ہی میں گزرے گی۔ میں دیکھوں گا کہ اب زندگی کے کس موڑ پر تم سے ملاقات ہوتی ہے۔ سپاٹ لہجے میں وہ الوداعی فقرہ ادا کر کے میں نے فون بند کر دیا۔ کیا اب وہ کسی قسم کی مفاہمت پر آمادہ ہے؟ میرے فارغ ہوتے ہی ویرا نے سوال داغ دیا جو وہ پہلے سے اپنے ذہن میں لیے بیٹھی تھی۔ آمادہ نہیں بلکہ خواہش مند ہے۔ میں نے ہلکی سی انگڑائی لے کر جواب دیا۔ میں نے اسے ہر طرح گھیرنے کی کوشش کی، مگر وہ سامنے آنے پر آمادہ نہیں ہے۔ سب کچھ فون پر طے کرنا چاہتا ہے۔ ویرا کی بات کا جواب دے کر میں نے سوبراج سے ہونے والی گفتگو کا نچوڑ بھی بیان کر دیا۔ 3 آدمیوں کے پے در پہ اطلاف نے اسے واس باختہ کر دیا ہے۔ اچھا ہوا کہ تم نے اسے کوئی ڈیل یا رعایت نہیں دی۔ اسے کس کر رکھا جائے تو شاید وہ کوئی بڑی شرارت نہ کرے، دوسری صورت میں وہ سنگین مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اول خان نے اپنی رائے دی۔ اس وقت اس کے کسی قول و فعل پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ غزالہ نے پرخیال انداز میں کہا، وہ سب کچھ کھو دینے کے بعد بدترین ذہنی بحران سے گزر رہا ہے۔ پہلے آپ سے ذہنی لڑائیاں لڑتا رہا اور بار بار بدکتا رہا۔ آپ نے رفتہ رفتہ اسے زیر کر کے راہ پر ڈالا تو کل شام کو آپ کی زبانی شیر دل کی موت کی خبر سن کر ہتھے سے اکھڑ گیا اور اب خود گڑ گڑا رہا ہے۔ اس کی طبیعت کا ٹھہراؤ بالکل ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ تم کیوں خاموش ہو؟ سلطان شاہ نے ویرا کو چھیڑا۔ تم نے تو اس کے ساتھ خاصا وقت گزارا تھا، تم اپنی رائے کیوں نہیں دیتی؟ تمہیں بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ ویرا کو اس پر اچانک غصہ آ گیا۔ مجھے کسی کے ساتھ وقت گزارنے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب کیا ہے تمہارا؟ میرا کچھ بھی مطلب نہیں ہے۔ سلطان شاہ اس کے جارحانہ تیور دیکھ کر سٹپٹا گیا۔ کیا راج محل میں تم سنیل اور سوبراج کے ساتھ نہیں رہی تھی؟ میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا تھا، نہ ان کے ساتھ رہی تھی۔ ویرا نے آنکھیں نکال کر دانت پیستے ہوئے کہا، میں راج محل میں ان کی قیدی تھی۔ میں بھی یہی کہہ رہا تھا۔ دراصل میری اردو ذرا کمزور ہے، اس لیے کبھی کبھی الفاظ کے انتخاب کی غلطی ہو جاتی ہے۔ پشتو میں ایسا نہیں ہوتا۔ ویرا سے وضاحت کر کے وہ اول خان سے مخاطب ہو گیا، کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی تھی؟ اب اس قدر معصوم بننے کی کوشش مت کرو۔ ویرا نے تیزی سے کہا، میں تمہاری ان گھٹیا حرکتوں کو خوب سمجھتی ہوں۔ اسے اپنے آدمیوں کے مرنے کی پرواہ نہیں ہو سکتی۔ اول خان نے ان دونوں کی جھڑپ ختم کرانے کی کوشش میں کہا، اسے ڈر ہے کہ ان 2 واقعات کے بعد شہر کے بدماش اس کے لیے کام کرنے سے انکار نہ کر دیں۔ سب کو پیسے سے زیادہ جان پیاری ہوتی ہے۔ سبب کچھ بھی ہو، یہ نیک شگون ہے کہ وہ ڈینی سے دوستی کی طرف مائل ہے۔ ویرا نے پرسکون انداز میں کہا، کم از کم فوری طور
طور پر وہ شہر میں کوئی گڑبڑ نہیں کرائے گا۔ راہ والے بھی شاید کچھ دنوں کے لیے خاموش رہیں۔ میں نے امید ظاہر کی ابھی ان کا زخم تازہ ہے۔ جلال سے ہونے والے معاہدے کے نتیجے میں جب تک وہ اپنے بلیک کیٹ کو یہاں سے نکال کر نہیں لے جاتے ان کا کوئی نیا مشن یہاں وارد نہیں ہوگا۔ کیا قیدیوں کے سلسلے میں جلال ان سے کوئی معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا؟ وہ خود آج کہاں غائب ہے؟ اول خان نے چونک کر ایک سانس میں 2 سوال کر ڈالے۔ وہ ہمارے 7 قیدی لوٹا کر گوپال راج کو لے جائیں گے۔ 12 بجے جلال کا فون آیا تھا، وہ شام کو شاید یہاں کا چکر لگائے گا۔ میں نے اسے آگاہ کیا۔ وہ ہمارے لیے کامیابیوں اور آسانیوں کا دن تھا۔ صبح کے اخبارات لے کر سبراج کے فون تک اچھی خبریں مل رہی تھیں۔ ان میں گیری کا کردار ہمارے لیے تشویشناک ثابت ہوا تھا، مگر وہ بھی اس اعتبار سے بہتر تھا کہ ہمیں امریکی ایجنسیوں کے مقابلے میں ایس ٹی ایف کی صحیح پوزیشن کا علم ہو گیا تھا۔ اول خان کی روانگی کے بعد میں آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں گیا تو چند منٹ بعد غزالہ بھی موقع پا کر وہیں آ پہنچی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے آہستگی سے دروازہ بلٹ کیا اور پھر تقریباً دوڑتی ہوئی والہانہ انداز میں میرے پہلو میں آ گری۔ میں نے کروٹ لے کر اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آج میں گیری کی باتیں سن کر بہت پریشان ہو گئی ہوں۔ اس نے خود کو میرے وجود میں سمیٹتے ہوئے بررائی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ یہ نئی باتیں نہیں ہیں، برسوں سے یہی سب ہوتا چلا آ رہا ہے۔ میں نے بشاشت کے ساتھ اسے حوصلہ دیا۔ تم کو ان باتوں کا اتنا اثر نہیں لینا چاہیے۔ دشمن آپ کی جان لینے کی باتیں کر رہے ہوں اور میں ان کا اثر نہ لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کووں کے کوسنے سے ڈور نہیں مرا کرتے۔ لڑائی ہوتی ہے تو ہر فریق ایک دوسرے کے بارے میں ایسی ہردہ سرائیاں کرتا رہتا ہے، انہیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دینا چاہیے۔ ایک مرنے نہیں پاتا کہ اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے۔ خوف رفتہ رفتہ میرے ذہن میں اس حد تک سرایت کر چکا ہے کہ راتوں کو مجھے ڈراؤنے خواب آنے لگے ہیں۔ کبھی کبھی میں گہری نیند سے چونک کر بیدار ہو جاتی ہوں اور میرا بدن پسینے میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ بات تم آج پہلی بار بتا رہی ہو، میں نے شکایت کی۔ میں دیکھتی ہوں کہ آپ دن رات کاموں میں الجھے رہتے ہیں۔ دل نہیں چاہتا کہ میں اپنے مسئلے پیش کر کے آپ کی پریشانیوں میں اضافہ کروں۔ آج میں نے مجبور ہو کر زبان کھولی ہے۔ گیری اور اس کی باتوں نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں بھی سبراج کی طرح روپوشی اختیار کر لوں؟ میں نے عذرائے مذاق پوچھا۔ روپوشی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم دونوں کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر جا سکتے ہیں۔ دن رات کے دھڑکوں سے نجات ملے گی، آب و ہوا بھی تبدیل ہو جائے گی۔ میں نے تمہاری یہ تجویز نوٹ کر لی، انشاءاللہ اس پر جلد ہی عمل ہوگا، میں نے پوری سنجیدگی سے کہا۔ غزالہ کا وہ مشورہ مجھے بھی بہت پسند آیا تھا۔ ہم دونوں بستر پر لیٹے ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ غزالہ کے قرب سے اس وقت مجھے عجیب سے سرور کا احساس ہو رہا تھا، لیکن ہماری وہ آزادی زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی۔ گھر کی فضا میں یکا یک ایک فلمی گانے کی تیز آواز گونجنے لگی تھی۔ دیکھ لیں، ہم ذرا سی دیر کے لیے کمرے میں آئے ہیں اور کسی نے شرارت شروع کر دی۔ غزالہ نے میرے سینے پر سے اپنا سر اٹھا کر مسکراتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ شکایت کی۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے ہلکی سی جوابی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ یہ بدتمیزی صرف ویرا کر سکتی ہے، غزالہ نے بے ساختہ کہا۔ ویرا خاصی مہذب اور تمیز دار تھی، بدتمیز ہوتی تو بند دروازہ پیٹنا شروع کر دیتی، مگر وہ ویرا تھی، اس لیے اس نے دستک کے متبادل کے طور پر فلمی نغمے کی اونچی آواز کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ میں نے بستر چھوڑ کر آہستگی سے دروازہ کھولا تو ویرا ڈرائنگ روم میں ایک سنگل صوفے کو 180 کے زاویے پر گھما کر ہمارے دروازے کی طرف منہ کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی گود میں رکھے ہوئے کیسٹ ریکارڈر سے نغماتی بول ابل رہے تھے۔ مجھ سے نگاہیں چار ہوتے ہی ویرا کے ہونٹوں پر شوخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ گانے کے شور میں میری آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے فوری طور پر اس سے کچھ کہنا بے سود تھا۔ وہ ڈٹائی سے میری طرف دیکھ کر چڑھانے والے انداز میں مسکراتی رہی۔ اس نے گانے کی آواز کم کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ یہ کیا بہودگی ہے؟ میں اس کے قریب جا کر اونچی آواز میں گررایا۔ کیا تم بہری ہو گئی ہو جو اتنی اونچی آواز میں گانا سن رہی ہو؟ بہری نہیں، آداب سے کچھ بے بہرا ہو گئی ہوں، وہ گانے کی آواز کم کرتے ہوئے بولی۔ جب لوگ دن داڑے کمرے میں بند ہو کر
चाबी गुम कर दें और दरवाजा खुलवाने के लिए दस्तक देना मायूब हो तो फिर बंद दरवाजे के पीछे छुपे हुए लोगों तक अपनी फरियाद पहुंचाने के लिए ऊंचे सुरों में गुनगुनाना जरूरी हो जाता है। तुमको एहसास होना चाहिए कि किसी को आराम की जरूरत भी हो सकती है। आराम से है कौन जहाने खराब में। इसने तहतुल लफ्ज में वो मिसरा अदा किया, फिर कहा, जिंदगी नाम ही बेआरामी का है। जब कोई अंदर से खुद बेकल हो तो वो दूसरों को भी आराम नहीं करने देता। यही हाल मेरा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने इसे घूर कर गुस्से से कहा, तुम्हें ये हया भी नहीं रही कि तुम्हारी ये बातें गजाला के कानों तक पहुंच गईं तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? कुछ नहीं सोचेगी। वो एक ज़हीन बीवी है, मेरे और तुम्हारे माजी से अच्छी तरह वाकिफ है। ये भी जानती है कि तुम एक बमरे की तरह डाल डाल फिर कर कलियों से सरगोशियां करते रहे हो। इसकी खामोशी से तुम्हें कोई खुश फहमी नहीं होनी चाहिए। वो कमरे में क्या कर रही है? वो अपनी मर्जी की मालिक है, तुमको इससे क्या लेना है? मैंने चटक कर कहा, नाराज होने की जरूरत नहीं। हम लोग एक छत के नीचे रहते हैं तो हमें एक दूसरे के बारे में किसी न किसी हद तक बाखबर जरूर रहना चाहिए। सुल्तान शाह कहाँ है? मैंने चौंक कर इससे सवाल किया। ये कैसेट रिकॉर्डर इसी का है। आज वो भी कुछ बहका हुआ है। अताउल्ला ईसा खेलवी के दर्द भरे गानों का कैसेट खरीदने गया है। उर्दू गानों में इसे मजा नहीं आ रहा था। इसने हल्के से एहतजाजिया लहजे में कहा, इसका मतलब ये है कि आज तुम दोनों ही पटड़ी से उतरे हुए हो। हाँ, लेकिन सिमत का फर्क है। मैं पटड़ी से दाएं तरफ उतरी हूँ, वो बाएं तरफ उतरा है। दोनों की सिमत एक होती तो हम भी किसी कमरे में बंद होकर आराम कर रहे होते। इसने आराम के लफ्ज को बहुत खींच कर अदा किया था। इस वक्त वीरा की जहनी रो बहकी हुई थी। वो हर बात का टेढ़ा जवाब दे रही थी। मैंने इसके मुंह लगना मुनासिब न समझा और इस पर एक गुस्सीली निगाह डालकर दोबारा अपने कमरे में आ गया। इस बार मैंने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। गजाला वॉशरूम में थी। मैं खामोशी से बिस्तर पर दराज हो गया। वीरा के रवैये ने मेरे जहन पर जिल्लाहट तारी कर दी थी। मैं वीरा के साथ बैठा रहता तो वो मेरा दिमाग मजीद खराब कर देती। बिस्तर पर मैं इज़्तिराब की कैफियत से दो चार था। आखिर मुझे जलाल का ख्याल आया। इसने शाम को आने का वादा किया था। इस वक्त शाम ढलनी शुरू हुई थी। फुर्सत पाकर वो किसी भी वक्त आ सकता था। मैंने अपनी जहनी हैजान से निजात हासिल करने के लिए इज़्तिरारी तौर पर इसका नंबर मिला लिया। जलाल इस वक्त शायद फारग था। इसने पहली घंटी पर ही कॉल ले ली और मेरी आवाज सुनकर मुसर्रत अमेज लहजे में बोला, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अपने चक्रों से अभी फारग होकर चाय पीने के लिए बैठा हूँ। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैंने पूछ लिया। सदफ मैंशन में फुर्सत से बैठा हुआ हूँ। ये बताओ कि गैरी से तुम्हारी मुलाकात कैसी रही? वो बजा तौर पर इस मुलाकात का अहवाल जानने के लिए मुस्तरब था। इसने मुझे बहुत ज्यादा उलझा दिया है। इसकी कहानी जरा लंबी है। यहाँ आओगे तो तफसील से बात होगी। हो सके तो जरा एक बात मालूम करते आना। तुम्हारे लिए मैं एक नहीं 10 बातें मालूम कर सकता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि गैरी यहाँ किस हैसियत से आया है। जवाब में इसकी बेसाख्ता हंसी की आवाज आई। फिर इसने कहा, कमाल है, शायद हम दोनों ही एक तरह सोचते हैं। इससे कल की मुलाकात के बाद सबसे पहले मेरा जहन इसी नुक्ते की तरफ मबजूल हुआ था और मैंने इसे चेक कर लिया था। इनके आने से पहले दफ्तर खारजा को वाशिंगटन से बाज़ाब्ता फैक्स मिला था। वो दोनों पेंटागन और महकमा इंसाफ के अफसरान की हैसियत से सरकारी तौर पर यहाँ आए हैं। गैरी हर बात से बहुत ज्यादा बाखबर है। मुझे शुबा हुआ था कि निक के तबादले के बाद इसकी जगह संभालने के लिए गैरी को यहाँ भेजा गया है। ये सब इनके हसास महकमे हैं। इनके अफसरान मुकम्मल ब्रीफिंग और होमवर्क के बगैर अपने मुल्क से बाहर कदम नहीं निकालते। इसकी आवाज से खुश दिली रुखसत हो चुकी थी। इसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, फिर खुलकर बातें होंगी। इससे बात करके मेरे जहन से सारा गुबार धुल गया। वीरा के तमस्खराना रवैये से पैदा होने वाली जिल्लाहट भी दूर हो चुकी थी। इस दौरान में गजाला बाथरूम से निकलकर बाहर जा चुकी थी। मैं बिस्तर पर दराज अपनी सोचों में गलतान था कि अचानक घर की राहदारी में किसी के दौड़ते हुए कदमों की आवाज के साथ वीरा और गजाला की तहय्युरज़दा आवाजें सुनाई दी। वो दोनों किसी से इसकी खैरियत जानना चाह रही थी। मैं उछलकर बिस्तर से उतरा ही था कि सुल्तान शाह दौड़ता हुआ कमरे में घुस आया। इसका सांस फूला हुआ था और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अभी इस इलाके में एक गाड़ी दाखिल हुई है। इसने अपने चढ़े हुए बेतरतीब सांसों के दरमियान मुश्किल से कहा। इसमें 2 अमरीकी सवार हैं। गाड़ी रेंगती हुई आई है। साफ मालूम हो रहा है कि इन्हें
کسی کی تلاش ہے۔ سلطان شاہ کی زبان سے وہ خبر سن کر میں سناٹے میں آ گیا۔ وہ اس کا مغالطہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس علاقے میں ساری آبادی متوول مقامی باشندوں کی تھی۔ وہاں غیر ملکیوں، خاص طور سے امریکیوں کی کسی گاڑی کا نظر آنا بہت غیر معمولی تھا۔ کیا وہ اسی طرف آ رہے ہیں؟ میں نے ذہنی جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے تیزی سے پوچھا۔ وہ پہلی گلی میں گئے ہیں، ان کی رفتار بہت کم ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ باری باری ہر گلی سے ہوتے ہوئے اسی طرف آئیں گے۔ وہ کس کی تلاش میں تھے؟ ادھر کیوں اور کیسے آئے تھے؟ وہ سوال میرے ذہن میں آندھیوں کی طرح گردش کر رہے تھے۔ سلطان شاہ کے پیچھے دونوں عورتیں بھی میرے کمرے میں آ گئی تھیں اور وہ خبر سن کر دم بخود تھیں۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال کوندے کی طرح لپکا۔ دوپہر کو اولڈ کلفٹن کے علاقے میں گیری سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر تک میری گاڑی میں بیٹھا رہا تھا۔ ان لوگوں کے پاس جدید ترین سائنسی شعبوں کی کمی نہیں تھی۔ وہ پہلے بھی مختلف اقسام کے چپس اور دوسرے آلات استعمال کرتے رہے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ دوپہر کو گیری نے موقع سے فائدہ اٹھا کر میری گاڑی کے کسی محفوظ حصے میں کوئی چپ ڈال دیا تھا، جس سے خارج ہونے والے ریڈیائی سگنل ہر لمحے امریکیوں کی رہنمائی کر رہے تھے۔ مشتبہ کار میں سوار امریکی کسی بھی لمحے ہمارے گھر تک پہنچ سکتے تھے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ گاڑی کی تلاشی لے کر چپ کو تباہ کرتے۔ ہماری ایسی کوئی بھی کوشش ہمارے لیے تباہی کا سبب بن سکتی تھی۔ میرے ساتھ آؤ، میں نے سلطان شاہ کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا اور باتھ روم سلیپرز پہن کر باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ بھی میرے پیچھے دوڑ پڑا۔ چند ثانیوں بعد میں نے انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی کو وحشیانہ تیزی کے ساتھ گھر سے باہر لیتا چلا گیا۔ وہ متوول شہریوں کی بستی تھی۔ گلشن اقبال کو کراچی کے ان منتخب علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے جہاں سفید پوش اور خوشحال پاکستانی امن و سکون کے ساتھ شانہ بے شانہ رہتے ہیں۔ اس وسیع و عریض آبادی کا وہ بلاک جہاں ہم مقیم تھے دوسرے حصوں سے بہتر تصور کیا جاتا تھا۔ جو وہاں بس گیا تھا ایک مدت سے وہیں رہتا چلا آ رہا تھا۔ علاقے میں مکان خال خال ہی بکتے تھے اور اگر کوئی گھر بیچ کر کہیں اور جانے کا ارادہ کر لیتا تو اسے ہاتھوں ہاتھ منہ مانگے دام مل جاتے تھے۔ اس رہائشی علاقے کی مجموعی خوبیوں کی بنا پر میں نے اسے پسند کیا تھا اور پھر تیزی سے فیصلہ کر کے وہ گھر خرید لیا تھا۔ اس علاقے میں گاڑیوں کی بہتات تھی۔ رات گئے ہر گھر کے اندر اور باہر ایک دو گاڑیوں کا نظر آنا معمولات میں شامل تھا اور وہ معمولات سلطان شاہ کے بھی علم میں تھے۔ وہ محض کوئی گاڑی دیکھ کر بھڑکنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس کی تشویش کا باعث وہ دو امریکی تھے جو اس گاڑی میں سوار تھے۔ اپنی پرانی لیکن جاندار کار کو تیزی سے دوڑاتے ہوئے میں نے اپنے بلاک کی گلیوں میں رینگتی ہوئی مشتبہ کار کو چشمے تصور سے دیکھا۔ کار کو ایک نپی تلی سست رفتار کے ساتھ ایک مقررہ راستے پر رواں رکھنے کے لیے ایک ڈرائیور کا ہونا ناگزیر تھا۔ امریکہ کے کراچی میں متعین سفارتی ملازمین میں مقامی ڈرائیوروں کی کمی نہیں تھی۔ مقامی ڈرائیور راستوں اور ٹریفک قوانین سے اپنی واقفیت اور مروجہ طریقوں میں مہارت کی بنا پر ہر اعتبار سے بہتر ہوتے ہیں۔ میں نے امریکی سفارتی نمبر پلیٹ والی کم و بیش ہر گاڑی میں اسٹیئرنگ وہیل کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقامی چہرہ ہی دیکھا تھا۔ سفارتی عملے کے علاوہ سیاحت یا کاروبار کی غرض سے آنے والے غیر ملکی بھی ہمیشہ مقامی ڈرائیوروں کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ ڈرائیور کے ساتھ ایک موزوں گائیڈ بھی ثابت ہوتے ہیں۔ ایک اشارہ پاتے ہی اپنے غیر ملکی مہمانوں کو ان کے مطلوب مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کراچی کا کوئی انوکھا اصول نہیں ہے۔ دنیا کے ہر معروف اور بڑے شہر میں سفر کے لیے غیر ملکیوں کو مقامی ڈرائیوروں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ بس لندن اور نیو یارک جیسے میٹروپولیٹن شہر اس ضابطے سے مستثنا نظر آتے ہیں کیونکہ وہاں بسوں اور ٹیکسیوں وغیرہ کے ڈرائیوروں میں ترک وطن کر کے آنے والے ایشیائی باشندوں کی کثیر تعداد بھی نظر آتی ہے۔ وہ محنت کر کے راستوں اور ضابطوں سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، مقررہ اتھارٹی کا امتحان وغیرہ پاس کرتے ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کے لیے اہل قرار دے دیے جاتے ہیں۔ وہ کراچی تھا، لندن یا نیو یارک نہیں تھا۔ اگر کسی امریکی کو اپنی ناگہانی ضرورت کے تحت ہمارے رہائشی علاقے کی اجنبی گلیوں کا رخ کرنا ہی پڑ گیا تھا تو اصول
اصولی طور پر اس کی گاڑی کا ڈرائیور کو مقامی ہونا چاہیے تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ اس مشتبہ گاڑی کے دونوں سوار سفید فام امریکی ہیں؟ میں نے اس موضوع پر مزید ذہنی مشقت کرنے سے پہلے سلطان شاہ سے پرخیال لہجے میں تصدیق کرنی چاہی۔ میرے لیے یہی ایک بات باعث تشویش تھی۔ اس نے بلا تامل جواب دیا، روزانہ یہاں سینکڑوں گاڑیاں آتی جاتی رہتی ہیں، میں کسی پر دھیان نہیں دیتا، لیکن اس گاڑی میں موجود 2 امریکی چہرے دیکھ کر میں بری طرح چونکا تھا۔ سلطان شاہ نے جس انداز میں ہمارے علاقے کی پہلی گلی کا ذکر کیا تھا، اس سے یہ نقطہ واضح تھا کہ وہ لوگ یونیورسٹی روڈ کی طرف سے آئے تھے۔ میں گاڑی میں گھر سے روانہ ہوا تو یہ بات میرے ذہن میں جاگزی ہو چکی تھی۔ میں نے فرار کے لیے فطری طور پر یونیورسٹی روڈ کا رخ کرنے سے گریز کیا تھا اور اندرونی راستے اختیار کر کے نیشنل اسٹیڈیم کے عقب سے ہوتا ہوا اس سڑک پر نکل آیا تھا جو کراچی سینٹرل جیل سے شروع ہو کر آغا خان ہسپتال وغیرہ سے ہوتی ہوئی ڈرائیو ان سینما کے مقام پر دائیں بائیں طرف مڑ جاتی تھی۔ تم اچانک گھر سے نکل کر کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ چند ثانیوں کے توقف کے بعد سلطان شاہ نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ اس کا وہ سوال برمحل تھا۔ اس نے جو کچھ دیکھا وہ آ کر مجھے بتا دیا۔ میں نے اس سے صرف ایک سوال کیا اور بہت تیزی کے ساتھ اپنے ذہن میں امکانی خطرے کا ایک خاکہ بنا کر اسے اپنے ساتھ آنے کی ہدایت کی اور گھر سے گاڑی میں نکل کھڑا ہوا۔ اس بیچارے کو کچھ علم نہیں تھا کہ میرے ذہن میں کیا تھا۔ ہمارا کیا خیال ہے وہ دونوں اس طرف کیوں آئے ہیں؟ میں نے پرسکون لہجے میں اس سے سوال کیا۔ اپنے گھر سے دور نکل آنے کے بعد میری تشویش اور پریشانی بڑی حد تک رفع ہو چکی تھی۔ آثار یہ بتا رہے تھے کہ انہیں کسی طرح ہمارے ٹھکانے کی بھنک مل گئی ہے اور وہ کسی اشارے کی مدد سے ہمارا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بولا، ویری گڈ۔ میں نے تحسین امیز لہجے میں کہا، بالکل یہی بات ہو سکتی ہے اور میں اسی اندیشے کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں۔ یہ تو مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوا۔ اگر وہ ہمارے گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو آسانی سے بیرا اور غزالہ کو زیر کر لیں گے۔ گھر چھوڑنے سے پہلے تم نے ان دونوں کو کسی قسم کی کوئی ہدایت نہیں دی۔ وہ بے خبری میں ماری جا سکتی ہیں۔ وہ دونوں اتنی بے خبر اور سادہ لو نہیں ہیں، اڑتی چڑیا کے پر گن لینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ تمہاری دی ہوئی اطلاع سن کر انہوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس وقت ہم سب کو کس قسم کا خطرہ درپیش ہے، پھر بھی تمہیں ان کو کچھ نہ کچھ بتانا چاہیے تھا۔ سلطان شاہ کا لہجہ شکایتی ہو گیا۔ یہ بری بات ہے کہ ہم دونوں اپنی جان بچا کر وہاں سے نکل آئے، انہیں مشکل میں پھنسا ہوا چھوڑ دیا۔ کم از کم فون پر ہی انہیں کچھ بتا دو۔ ان کی حفاظت کے لیے گھر پر ایس ٹی ایف کے 2 تجربہ کار کمانڈوز بھی موجود ہیں۔ میں نے اس کی پریشانی سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، کسی نے زبردستی گھر میں گھسنے کی کوشش کی تو وہ اس کی لاش گرا دیں گے۔ یہ بتاؤ کہ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ کیا میں ان دونوں سے ڈر کر گھر سے بھاگا ہوں؟ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا۔ میں بری طرح الجھ کر رہ گیا ہوں۔ اس نے سادگی سے اعتراف کیا، تم نے بوکھلائے ہوئے انداز میں آنے کو کہا اور میں تمہارے ساتھ دوڑا چلا آیا۔ پھر بھی یہ تو پتا چلے کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ میرے ذہن میں جو بات آئی تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی۔ اب ہم دونوں کا یوں نکل آنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے، چلتے ہوئے ان دونوں کو بھی ساتھ لیا جا سکتا تھا۔ گھر کے دفاع کے لیے ایس ٹی ایف والے کافی تھے۔ تم گدھے ہو، میں نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ مجھے ایسا گیا گزرا سمجھتے ہو کہ میں دونوں عورتوں کو مشکل میں چھوڑ کر میدان سے بھاگ نکلوں گا؟ ہرگز نہیں۔ اس نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی، لیکن عجلت اور گھبراہٹ میں کسی سے بھی فیصلے کی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس وقت ہمارا گھر محفوظ ہے، سارا خطرہ اس گاڑی کو ہے جس میں ہم دونوں سفر کر رہے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر ان دونوں کو گھر پر چھوڑا ہے تاکہ وہ ہر ناگہانی خطرے سے محفوظ رہ سکیں۔ گاڑی کو خطرہ ہے؟ حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ تمہاری لائی ہوئی خبر سنتے ہی میرے ذہن میں ایک نظریہ ابھرا تھا کہ دوپہر کو گیری نے اولڈ کلفٹن پر میری گاڑی میں کافی وقت گزارا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس نے میری گاڑی کو بگ کر دیا۔ اب انہیں اپنے آلات کے ذریعے ہر لمحے اس گاڑی کی پوزیشن معلوم ہو رہی ہے۔ گاڑی گھنٹوں سے گھر پر موجود تھی۔ وہ اپنے آلات کے سہارے اس علاقے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ تم نے اتفاقاً ان کو نہ دیکھ لیا ہوتا تو وہ ہماری بے خبری میں ہمارے دروازے پر پہنچ جاتے اور شاید گھر دیکھ کر چلے جاتے، لیکن تم گیری سے کرنل داور کے روپ میں ملے تھے۔ گیری کی اس حرکت کا مطلب ہے کہ اسے اب بھی کرنل داور پر شبہ ہے، وہ تم سے مطمئن نہیں۔ اس کی کہی ہوئی ایک کلیدی بات میرے ذہن پر نقش ہو چکی ہے۔ ان کی پالیسیاں دو رخی ہوتی ہیں، یہ اپنے
دشمنوں کے ساتھ دوستوں کے بھی پیچھے لگے رہتے ہیں اور ان کی کمزوریاں تلاش کرتے رہتے ہیں تاکہ انہیں قابو میں رکھ سکیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا نظریہ غلط ہو، وہ دونوں کسی اور چکر میں اس طرف آئے ہوں۔ اس کا ذہن بدستور الجھا ہوا تھا۔ وہ عام غیر ملکی ہوتے تو لازمی طور پر کسی مقامی ڈرائیور کے ساتھ اس اجنبی علاقے کا رخ کرتے۔ وہ کسی بہت اہم اور خفیہ مشن پر نکلے ہیں۔ انہیں کسی ماہر ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک گاڑی چلا رہا ہے، دوسرا اپنے آلات پر ہماری گاڑی میں چھپے ہوئے چپ کے سگنل مانیٹر کر رہا ہوگا۔ مانیٹرنگ کے نتیجے میں انہیں رہنمائی مل رہی ہوگی۔ اوہ، اب میں سمجھا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولا، گاڑی گھر پر کھڑی رہتی تو وہ وہاں پہنچ جاتے۔ ہمارے روانہ ہوتے ہی وہ بوکھلا گئے ہوں گے۔ اب ان کے آلات ہر لمحے بدلتی ہوئی سمت کی نشاندہی کر رہے ہوں گے۔ گھر کو بھول کر اب وہ گاڑی کا پیچھا کر رہے ہوں گے۔ میں نے ہنس کر کہا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بولا، ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے اب تمہیں ان کی فکر نہ رہی ہو۔ اب وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں نے پورے اعتماد لہجے میں اپنی بے فکری کا اظہار کیا۔ انہیں ہماری بدلتی ہوئی پوزیشن کا علم ہو رہا ہوگا، لیکن وہ ان پرپیچ راستوں سے ناواقف ہیں۔ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کسی خاص مقام تک پہنچنے کے لیے کون سا راستہ موزوں اور مختصر ثابت ہوگا۔ ان کے ساتھ کوئی مقامی ڈرائیور ہوتا تو شاید ان کی یہ مشکل بھی حل ہو جاتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہیں چکمہ دینے کے لیے ہم کب تک گاڑی دوڑاتے رہیں گے؟ پیٹرول کسی نہ کسی مقام پر ختم ہوگا اور گاڑی کھڑی ہو جائے گی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے چپ تلاش کرنا چاہیے، لمحہ بھر کے توقف کے بعد اس نے اضطراری انداز میں کہا اور پھر اپنی سیٹ کے ارد گرد چپ کی تلاش شروع کر دی۔ گیری نے وہ چپ گاڑی میں ڈالا تھا۔ اس سے پہلے ایڈی بھی میرے ساتھ وہی حرکت کر چکا تھا۔ وہ زیادہ ہوشیار تھا۔ اس نے چپ ڈالنے کے لیے میری جیب منتخب کی تھی۔ گیری نے وہی حربہ گاڑی پر آزمایا تھا۔ گاڑی کی گلشن اقبال کے ایک مقام پر دیر تک موجودگی پر ان عیار لوگوں کو فکر مند ہونا لازمی تھا۔ ان کی اطلاعات کے مطابق کرنل داور اپنا بیشتر وقت اسٹیشن 4 پر گزارتا تھا۔ اس کا کوئی متبادل ٹھکانہ ان کی نظروں میں نہیں تھا۔ انہیں گمان ہوا ہوگا کہ کرنل داور کی گاڑی کئی گھنٹوں سے گلشن اقبال میں ایک ہی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی، تو وہ کرنل داور کا متبادل ٹھکانہ یا اس کے کسی قریبی دوست کا گھر ہو سکتا تھا۔ انہوں نے وہ گھر دیکھنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ ایک مرتبہ وہ گھر ان کی نظروں میں آ جاتا تو پھر وہ کوشش کر کے اپنے ذرائع سے بہت کچھ معلوم کر سکتے تھے، لیکن سلطان شاہ کے عقابی مشاہدے نے ان کی کوششوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ میں ان کے ساتھ مفاہمت کا اظہار ضرور کر رہا تھا، لیکن اپنے کسی بھی قول و فعل کے لیے ان کو جواب دہ نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اس واقعے کے بارے میں گیری نے کسی وقت کوئی بات چھیڑی تو میں بے پرواہی سے بتا دوں گا کہ میں نے اس سے ملنے کے لیے کسی دوست سے گاڑی مستعار لی تھی اور میرا وہ دوست گلشن اقبال میں رہتا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ گاڑی میں ایک چپ ڈالا گیا تھا جو کئی گھنٹوں تک سگنل نشر کرتا رہا اور پھر یکایک کیوں خاموش ہو گیا۔ اپنے اطمینان کے لیے وہ یہ فرض کر سکتا تھا کہ کار کی صفائی کے دوران وہ سخت جان چپ کسی طرح تباہ ہو گیا ہوگا۔ اس وقت کی پہلی اور اہم ترین ضرورت یہ تھی کہ کار میں چھپایا ہوا چپ جلد از جلد سلطان شاہ کے ہاتھ آ جائے۔ میں نے گھر سے نکلتے ہوئے یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ اپنے گھر کے قرب و جوار میں مشتبہ غیر ملکیوں کی موجودگی کی خبر ملتے ہی میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مجھے کار لے کر جلد از جلد گھر سے دور نکل جانا چاہیے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔